Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. 10th class students and 8th class students, assalamu alaikum and आदाब. आज चौथी बार लगातार फिर वही बात. सबसे पहला क्वेश्चन, आपके क्वेश्चन पेपर पे इशारा दिए गए हैं तो आपको एक मजमून बनाना है. पहले उन्वान रखना है, फिर नीचे मजमून एक मजमून लिखना है 100-200 अल्फाज का. तो कैसे होते हैं वो इशारात, कैसे होते हैं? इल्म के लग़वी माने जानने के हैं. इन्हीं में एक शमा है जिसके ज़रिए जहालत की तारीकी, लाजवाल दौलत, अशरफुल मखलूक़ात, रूहानी बीमारियों का इलाज, दुनिया की तरक्की, इखलाकी समाजी तमद्दुनी हालत को संवारने, तस्खीर फितरत, मुख्तलिफ ईजादात, तरक्की का बैद ही में मुज़म्मिर है. अच्छा, ये इशारात हैं, ये हैं इल्म के फ़ायदे. इसका हम लिखेंगे ऊपर उन्वान इल्म के फ़ायदे. तो हम पहले लिखेंगे इल्म के लग़वी माने हैं जानना, किसी चीज़ को जानना. बच्चों, मैं आपको ये बात क्लियर कहना चाहता हूँ कि सिर्फ ABCD 1 2 3 4 ये पढ़ना इल्म, सिर्फ इल्म नहीं, ये भी इल्म है, लेकिन ये ही सिर्फ इल्म नहीं है. अगर कोई कारीगरी अच्छी तरह जानता हो, अपनी कारीगरी, वो भी इल्म है. कशर पट वन बह कह जना असल पट कटाई करें बागस, वो भी इल्म है. कोई जानता है कि ज़रात हमारा ज़रात ज़्यादातर दानी फसल. कोई जानता है कि इसकी नशोनुमा किस तरह अच्छी हो, कौन सी खाद लगेगी, किस तरह हम वीडिंग करेंगे, तो ये भी इल्म है. कोई जानता है कि बाल कैसे काटें, ये भी इल्म है. यही इतना ही इल्म नहीं है. कोई उठना बैठना सिखाता है किसी को, बात करने का तरीका, बात करने का सलीका, चलने फिरने का सलीका, सफ़र करने के आदाब, खाना खाने के आदाब, ये भी इल्म कहलाता है. सिर्फ 1 2 3 4 इल्म नहीं है, 1 2 3 4 इल्म नहीं है, ABCD इल्म नहीं है, फोटोसिंथेसिस इल्म नहीं है. बस सिर्फ वो भी इल्म है, बस इतना ही इल्म नहीं है. इसको इतना ही महदूद मत रखो फोटोसिंथेसिस तक, इसको पीरियडिक टेबल तक महदूद मत रखो, इसको एनर्जी और वर्क एंड पावर तक, ये ग्रेविटेशन तक महदूद मत रखो. नहीं, इल्म बहुत बड़ी, इसको ये बड़ी टर्म है, ये बड़ी मल्टी डायमेंशनल टर्म है. जितनी कायनात बड़ी है उतना अल्लाह का इल्म भी बड़ा है. सब इल्म अल्लाह का है. जो इल्म जो जिस तरह भी हासिल करे इंसान के फ़ायदे के लिए, सवाब ही सवाब इसमें है. तो इल्म के लग़वी मैंने जानने के ना, कोई चीज़ जानना. जब इंसान कोई चीज़ जानता हो, ये कलम मैं कैसे बनाऊं, ये इसका इल्म मैं रखता हूँ. ये डस्टर मैं कैसे बनाऊं. अगर ये कोई अनपढ़ भी बनाता है तो इसका इल्म है कि डस्टर कैसे बनाएं. चलो, इसने ABCD न पढ़ा हो, वो अंग्रेज़ी न करता हो, उसकी बोल चाल बस हिंदी हो, उर्दू हो, कश्मीरी हो, लेकिन अनपढ़ हो, लेकिन ये बनाता हो, तो हम जानते हैं कि उसके पास ये इल्म है कि वो डस्टर बना सकता है. इल्म के मतलब जानने के हैं. इल्म एक शम्मा है, हाँ, ये हम सब जानते हैं. इल्म एक शम्मा है, इल्म एक नूर है, जिसकी वजह से हम दुनिया को गफलत से निकाल सकते हैं. हम इंसानों को गफलत की नींद से जगा सकते हैं, उनको अच्छा रास्ता दिखा सकते हैं, उनको ज़िंदगी का मकसद सिखा सकते हैं, उनको ये समझा सकते हैं कि आपके ज़रिए समाज को, आपके ज़रिए अपने हमसाया को, आपके ज़रिए अपने मुल्क को कौन से फ़ायदे हो सकते हैं. आप जो आपके पास इल्म है, आपके पास तजुर्बा है, हुनर है, फ़न है, इसको बरोकार लाकर आप क्या क्या कर सकते हैं. हाँ, इल्म के ज़रिए जहालत की तारीकी दूर होती है. अब कोई कितना भी जाहिल हो तो इल्म के ही ज़रिए उससे हम समझा सकते हैं कि भाई आप ये जो बात कह रहे हैं इसमें जाहिलपन है, ये जहालत है, ये गलत है,
اس کو چھوڑو، آپ رستے پہ آ جاؤ، اصل رستہ یہ ہے۔ اچھا، لازوال دولت ہے، علم ایک لازوال دولت ہے جس کا کوئی زوال نہیں ہے۔ جتنا بانٹو گے اتنا بڑھے گا، جتنا علم آپ بانٹو گے اتنا بڑھے گا، یہ کبھی کم نہیں ہوگا۔ کوئی چور اس کی چوری نہیں کر سکتا ہے۔ ہمیں اس کے لیے پہرے دار کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ علم کے لیے، علم سنبھالنے کے لیے کسی پہرے دار کی ضرورت نہیں ہے، کسی باڈی گارڈ کی ضرورت نہیں ہے۔ علم خود بخود ایک ایسا خزانہ ہے جسے کوئی چوری ہی نہیں کر سکتا ہے، جو کبھی کم ہی نہیں ہو سکتا ہے۔ خرچ کرنے پہ یہ بڑھتا ہے، بلکہ میں خرچ نہیں کروں گا، میں کہوں گا صرف کرنے پہ یہ بڑھتا ہے، دوسرے کے ساتھ بانٹنے سے یہ بڑھتا ہے۔ ہاں، اشرف المخلوقات یعنی مخلوق جو اللہ نے تخلیق کی ہے، مخلوق تو سب سے اشرف جو ہے، سب سے افضل جو ہے، سب سے اچھی مخلوق جو ہے وہ انسان ہے، کیونکہ اس کے پاس علم ہے۔ اس سے پہلے ہی کہا گیا اقرا، پڑھو، یعنی آپ علم حاصل کرو۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ، اطلب العلم ولو کان بالسین، یعنی علم حاصل کرنے پر زور دیا گیا ہے۔ کوئی بھی مذہب ہو، ہندوازم ہو، اسلام ہو، جینزم ہو، سکھ ازم ہو، کرسچینٹی ہو، ہر کوئی مذہب کہتا ہے کہ علم حاصل کرو، کوئی علم کے خلاف نہیں ہے۔ اسی علم کی وجہ سے انسان اشرف المخلوقات کہلاتا ہے۔ یہ مخلوق کا بادشاہ ہے، تمام مخلوقات کا بادشاہ ہے انسان۔ اس کے پاس جو عقل ہے وہ کسی کے پاس نہیں ہے۔ علم ہی کی بدولت ہم کتنی ترقی کر سکتے ہیں۔ کل ہم پڑھ رہے تھے کہ سائنس کی برکتیں، تو علاج معالجہ کا طریقہ بدل گیا ہے۔ اب چھوڑو وہ علاج معالجہ، کیمیکلز ہم لے لیتے ہیں یا میڈیسنز ہم لے لیتے ہیں یا کچھ لے لیتے ہیں، دوائی لیتے ہیں، تو روحانی علاج بھی ہو سکتا ہے علم کی وجہ سے۔ روحانی علاج، بیماریوں کا روحانی علاج علم کی وجہ سے، کیونکہ اگر کوئی نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، اب مرد مومن ہو تو وہ اس کی نظر سے جو مجذوب جس نے کچھ جذب کیا ہو، اللہ کے دیے ہوئے تحفے میں سے کچھ جذب کیا ہو، اس مجذوب کی نظر سے بیماریوں کا علاج ہو سکتا ہے۔ علم روحانی علاج کے لیے بھی کارآمد ہے۔ اچھا، دنیاوی ترقی اسی میں ہے، دینی ترقی اسی میں ہے۔ علم حاصل کرنا، دیکھو جی بچے لوگ، آپ یہ یاد رکھو، اصل جو ہے یہ جو ہمارے اعمال ہیں، اعمال پہ ہمیں، اعمال کی وجہ سے ہمیں کچھ جزا یا سزا ملے گی۔ اگر ہم اچھے اعمال کریں گے تو اچھی جزا ملے گی، لیکن اعمال وہی اچھے کر سکتا ہے جس کے پاس علم ہو۔ مثال کے طور پر وضو کرنے کا طریقہ، یہ ہمیں سیکھنا ہے، پہلے پڑھنا ہے، پھر ہم جا کے کہیں وضو کر سکتے ہیں۔ پہلے ہمیں علم ہونا چاہیے کہ وضو کیسے کریں، پہلے ہمیں علم ہونا چاہیے کہ نماز کیسے پڑھیں، پہلے ہمیں علم ہونا چاہیے کس ادب سے مندر میں جائیں، پہلے ہمیں علم ہونا چاہیے کس ادب سے گردوارے میں جانا چاہیے، کیا کیا ہونا چاہیے، وہاں ساتھ کیا ہونا چاہیے، کیسے ڈھنگ کے کپڑے ہونے چاہیے، تب جا کے ہم کوئی عمل کر سکتے ہیں جس سے ہم جزا مانگیں گے اللہ میاں سے۔ یعنی دنیاوی ترقی، دینی ترقی اس میں مضمر ہے، کس میں؟ علم میں۔ علم سے ہی انسان بنتا ہے، اس میں اخلاقی قدریں اس میں آ جاتی ہیں، سماجی قدریں، تمدنی قدریں، یعنی اس کی حالت سنور جاتی ہے۔ اب تک انسان ایک حیوان ہوتا ہے، جب وہ 2 حرف 4 حرف 5 حرف پڑھتا ہے، 4 باتیں 6 باتیں 10 باتیں سیکھ لیتا ہے، پھر وہ اپنے آپ کو سنوارتا ہے، ایک انسان بن جاتا ہے۔ اچھا، علم کی وجہ سے ہی ایجادات ہوئے، علم کی وجہ سے ہی ایجادات ہوئے، ہر کسی شعبے میں، زراعت میں ایجادات، رسم و رسائل میں ایجادات، نئے ایجادات، آمد و رفت میں نئے ایجادات، انٹرنیٹ، کمپیوٹر، نئے ایجادات،
نئی نئی ویکسینز، نئی نئی دوائیاں، نئی نئی مشینیں، نئے نئے کارخانے، یہ بھی علم کی دی ہوئی ہمیں نعمت ہے، علم کی دی ہوئی نعمت ہے۔ اچھا، یعنی ان شارٹ اگر ہم کہیں گے، اگر ہمیں ترقی کرنی ہے، دنیاوی ترقی ہو یا آخرت کی ترقی ہو، تو اس کا راز، بید مینز راز، اس کا راز جو مضمر ہے وہ علم میں ہے۔ ہمیں چاہیے کہ علم حاصل کریں تاکہ ہم آگے جا کے کچھ کر سکیں اپنے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے، اپنے گاؤں کے لیے، اپنے ملک کے لیے کچھ کر سکتے ہیں، کچھ اچھا کر سکتے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ۔